تو اس کا ذرا جواب آپ دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں آپ سے نہیں ہونا یہ کام، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ ایک بینکنگ ٹرانزیکشن ہے ہماری، ایک پراپر طریقے سے ایک تو کنٹیسٹ بھی کریں گے، سٹوری کو بھی چیلنج کریں گے، لیگل ٹیم بیٹھ گئی ہے جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ان کو کریں سو، ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ صادق اور امین ہیں ہمارے پاس، تو جو ہے وہ ایک سند بھی موجود ہے، اور ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی چیریٹی کا پیسہ اس طرح کا پیسہ کھایا جا سکے استعمال سے۔ بالکل جی، 250 ملین کھا گئے ہیں، اور ابھی بھی صادق اور امین ہیں۔ ثاقب نثار صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے چوکیدارہ کرنا تھا ڈیم کا، وہ آج کل ہیں کدھر، کون سے ملک میں، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ثاقب نثار کو لے آئیں، خورشید شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ ان کو چوکیداری کی ڈیوٹی دے تاکہ اس ڈیم کی چوکیداری کریں جس کے لیے فنڈ جمع کر رہا تھا، جس میں اس نے وہ کیا۔ اب جو ہے انہوں نے سو کرنے کا، بڑے افسوس کی بات ہے ویسے یہ کہ میں نے آپ کے درمیان انٹرپٹ نہیں کیا۔ اگر آپ نے ایسے پروگرام کرنے انٹرپشن والا، تو اب میرا پوائنٹ آف ویو بھی سن لینا، آپ نے اپنی تقریر کر لی ہے، اب میری تقریر بھی سن لینا۔ چلیں سنائیں ٹھیک ہے، اب جو ہے اب انہوں نے کرنا سو، انہوں نے آپ کریں، آپ کی ٹیم ہے، آپ جا کر کریں جو مطلب زکوٰۃ و خیرات کے پیسے کھائے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم صادق اور امین ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو فرح گوگی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو آئے تھے، مدینہ کی ریاست کی بات کریں، جو کہ عافیہ صدیقی کے کیس لڑنے آئے تھے، وہ فرح گوگی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لمبی لمبی تقریریں ٹی وی پہ ہم سنتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے جو ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم تو بالکل بہت اچھے ہیں، ان کو چاہیے جائیں لندن میں فائنینشیل ٹائم کو جو ہے وہ انہوں نے جس طریقے سے ان کو بداوا کیا، بالکل ان کا حق بنتا ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوں گے وہ کہتے ہیں پراپر بینکنگ ٹرانزیکشن سے، دیکھیں اگر یہ ٹھیک ہوں گے تو پھر کورٹ میں کیس جیت جائیں گے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو کورٹ کیس آ جائیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، لمبی چوڑی لسٹ بنا دی ہے۔ آپ کے پاس 3 ساڑھے 3 سال حکومت تھی، نیب آپ کا تھا، آپ کے ساتھ سارے ادارے تھے، آپ ہمیں ٹانگ دیتے ہم نے اگر غلط کام کیے تھے۔ آج بہ رہے ہیں فلاں کر دیا آپ نے، فلاں کر دیا، تو آپ نے کیا کیا اپنے دور میں؟ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیتے، ہمیں سزا دے دیتے اگر ہم نے غلط کام کیا ہے۔ لیکن جب آپ کی بات آتی ہے، جب ملم جبہ کی بات کرتے ہیں، جب بلینٹری کی بات کرتے ہیں، جب آپ کے کرپشن کی بات کرتے ہیں، پھر آپ جا کر سپریم کورٹ کے بھی چھپ جاتے ہیں، پھر کہنا آ جائیں ہم آڈٹ کر لیں ہمارے ان تمام ان کا اسکیموں کا جو ہم نے کیے ہیں، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں وہ کہتے ہیں، پھر کیوں آپ سپریم کورٹ کے بھی چھپتے ہیں؟ آنے دیں نا۔ پھر آپ نے یہ داد تو دینا کہ وہ نیریٹو وار میں آپ سے جیت جاتے ہیں، ان کا نیریٹو آپ سے اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جو کیس وہ نہیں، اگر میں قوم کے سامنے جھوٹ بولتا رہوں گا، جو نیریٹو بلڈنگ آپ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتی۔ کامیاب ناکام اگر میں قوم کے ساتھ جھوٹ بولوں، کیوں چھپتے ہیں سپریم کورٹ کے پیچھے؟ آ جائے نا میدان میں کہ ہم نے یہ بلینٹری میں پیسے نہیں کھائے، ہم نے ملم جبے میں پیسے نہیں کھائے، ہم نے باقی اسکیموں میں پیسے نہیں کھائے، ہم نے BRT میں پیسے نہیں کھائے۔ آ جائے قوم کے سامنے، کیوں سپریم کورٹ کے پیچھے چھپ جاتے کہ ہمارا آڈٹ نہ کیا جائے، ہمارا یہ نہیں کیا جائے۔ تلاشی بھی نہیں دیتے 8 سال سے، جس طرح پروہیبٹ اس کی فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، تلاشی کہتے ہیں نہیں ہماری تلاشی نہ لے، پہلے ان سے حساب کتاب لیں۔ بھئی میں اپنا حساب کتاب دوں گا، آپ اپنا حساب کتاب بتائیں کہ آپ نے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ہے۔ ذرا سنوائیے گا جی، پروہیبٹڈ فنڈنگ پہ خان صاحب نے کیا بات کی؟ میں اسے 20-25 سال سے جانتا ہوں، عارف نقوی۔ اس نے ہمیں شوکت خانم کو بڑا پیسے دیتا ہے۔ 2012 میں اس نے 2 ڈنرز فنڈ ریزنگ کیے PTI کے، ایک لنڈن میں ایک میچ آرگنائز کیا، دوسرا اس نے دبئی کے اندر پھر ٹاپ بزنس مین کو بلایا ایونٹ۔ ہمارے پاس 40,000 ڈیٹا بیس ہے جن ڈونرز نے ہمیں پیسے دیے، پیپلز پارٹی، PMLN اور ہمارے اکٹھے فنڈ ریزنگ کے کیسز سنو، کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین کو ساتھ ملاتے ہیں، گورنمنٹ میں آتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے پیسہ بناتے ہیں، جو وہ پیسہ مل کے جو بناتے ہیں اسی سے ان سے پیسے لے لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے پیسہ اور اکٹھے مل کے اور اسی سے فنڈ کروا لیتے ہیں۔ یہ ہے جو ملک کو تباہ کرتا ہے۔ جی، وہ انہوں نے بتایا کہ ایک وہ کریڈیبل آدمی ہیں نقوی صاحب، اور آپ کا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑے بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ مل کر حکومتیں بناتے ہیں اور بعد میں ان کو فائدے دیتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلیئر ہے، ہم فیس کریں گے اس کو۔ دیکھیں جس شخص کو عارف نقوی صاحب کو کریڈیبل شخص کہہ رہے ہیں، ان کو تو آپ خود دیکھ لیں کتنے کریڈیبل ہیں، اور یہ مان رہے ہیں کہ میرے دوست ہیں اور انہوں نے مجھے جو ہے چندے جمع کر کے دیے۔ وہی میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ اسی جو چندے کے پیسوں پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی چلاتے ہوں اور انہوں نے شوکت خانم کے نام پہ چندے ہیں اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو استعمال کرتے ہوں، تو آپ کہتے ہیں بڑا صادق اور امین ہے، اور ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے ثاقب نثار کی، اور صادق صاحب نے ہمیں صادق امین کہہ دیا اور ہم بالکل تاحیات صادق اور امین رہ گئے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آج کدھر ہے وہ احتساب اکبر صاحب، کدھر ہیں، کس کے لیے آج کام کر لندن میں؟ ہمیں تو نہیں پتا، کہتے ہیں کسی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، بتائیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ان کو زیادہ پتا ہے کہ اسحاق ڈار بھی وہ بیمار نہیں ہے، نواز شریف بھی بیمار نہیں ہے، نواز شریف تو خیر انہوں نے بھیجا تھا نا، ٹھیک تو، لیکن بتائیں کہ عمران اسماعیل صاحب 1 منٹ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اور وہ شہزاد اکبر صاحب کا بھی ذرا بتا دیجیے گا وہ کدھر ہیں آج کل؟ ویسے دیکھیں شہزاد اکبر کا تو مجھے نہیں پتا کدھر ہیں، مجھے شہزاد اکبر نے میرے ساتھ کوئی کانٹیکٹ میں کبھی رہے، مجھے کوئی معلوم نہیں ان کا،
اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. آج حکومت میں یہ ہے پکڑ کے لے آئیں, جدھر بھی شہزاد اکبر ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے, ریڈ وارنٹ ان کا نکالیں, پکڑ کے لے آئیں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر وقت یہ خان صاحب کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں ہمیشہ. انہوں نے پہلے جو خان صاحب کی وائف تھیں جمائمہ, ان کو ٹارگٹ کیا کہ جی یہ یہودی ہے اور فلانی ہے اور ڈنکی ہے, اور اس کو وہ آخر میں یہاں سے اپنے بچوں کو لے کر چلی گئیں. اور اس کے بعد اب بشرا بی بی کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے جانے کیا کرتے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی کسی کے خاندان کی فیملی کی عورتوں کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کی. بشرا بی بی ایک انتہائی ایماندار, خدا ترس اور خدا سے ڈرنے والی خاتون ہے. نہ وہ ڈائریکٹ سیاست میں حصہ لیتی ہیں, نہ کوئی جلسے جلوس میں جاتی ہیں, نہ ریلی میں جاتی ہیں, نہ بیان دیتی ہیں, نہ ٹی وی انٹرویوز دیتی ہیں. مگر یہ مسلسل ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی جادو کر رہی ہیں, کبھی کچھ. آپ کو کبھی علم ہوا ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے, جو اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے, دن رات محنت کرتا ہے, عبادت میں وقت گزارتا ہے, اس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے پرانے زمانے میں جو بزرگ گزرے ہیں, اولیاء گزرے ہیں, جو پیغمبر گزرے ہیں, ان کو بھی لوگ جادوگر کہا کرتے تھے. تو لہٰذا ویسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے.